العزت کی قدرت ذکر کرنے سے متعلق جب بیان ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے تو بعض مرتبہ کبھی کبھار یہ بات بولی جاتی ہے، بہت کم بولتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو ایک ہی لقمے میں نگل جاؤ تو وہ ایسا کر لے گا۔ اس کی تسبیح یہ ہے، تو پاک ہے جہاں کہیں بھی ہے۔ عربی عبارت ہے کہ ان للہ ملکا لو قیل له التقم السماوات والارضین السبع بلقمۃ واحدۃ لفعل تسبیحہ سبحانک حیث کنت۔ اس روایت کے سلسلے میں محدثین نے کافی کلام کیا ہے۔ امام طبرانی کا قول ہے ولم یروى هذا الحدیث عن الاوزعی الا بشیر بن بکر تفرد به وہب اللہ ابن زرق۔ یہ حدیث اوزاعی سے صرف بشر بن بکر نے روایت کی ہے، اس میں وہب اللہ بن زرق یہ متفرد ہیں۔ اور حافظ ذہبی نے نقل کیا حدیث منکر اخرجہ الطبرانی، یہ منکر حدیث ہے، طبرانی نے اس کی تخریج کی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ھذا حدیث غریب بل منکر، یہ حدیث غریب نہیں بلکہ منکر ہے۔ بہرحال خلاصہ کیا ہے کہ چاہے راوی کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ منکر حدیث ہے، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ غریب جدہ ہے، اس کے مرفوع ہونے میں نظر ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہو، انہوں نے اسے اسرائیلیات میں سے لیا ہو، اور سند میں موجود راوی محمد بن عبداللہ بن عرس کا ترجمہ تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل سکا، اور وہب اللہ بن زرق ابو ہریرہ مصری کا ترجمہ حافظ ذہبی نے قائم کیا، لیکن کوئی جرح و تعدیل بھی نہیں کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس فرشتے کے تذکرے کو کہ جو ساری دنیا کو ایک لقمہ بنا کر نگل سکتا ہے، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اللہ رب العزت کی قدرت فرشتوں کے سلسلے میں جو ظاہر ہے، اس میں دو روایتیں سندن درست ہیں، اسے بیان کی جا سکتی ہیں۔ اور قدرت بیان کرنا جیسے ایمان کا حصہ ہے، 6 صفات میں سے پہلی صفت اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور ایمان پیدا کرنے، ترغیب دینے اور اس کا ایمان کی مضبوطی کی خاطر قدرت بیان کی جاتی ہے، تو اس میں یہ واقعات بیان کر سکتے ہیں جو فرشتوں کے متعلق ہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد میں تخریج کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی حالت بیان کروں، بے شک اس کے کان کی لو سے مونڈے تک کا جو فاصلہ ہے 700 سال کی مسافت سے کا ہے۔ ارے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ 700 سال کا۔ کہ انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، یہ روایت صحیح ہے سند کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک ایسے فرشتے کی حالت بیان کروں کہ اس کے پاؤں 7ویں زمین تک پہنچ رہے ہیں نیچے، اور عرش اس کے کندھے پر ہے۔ میرے پاؤں 7ویں زمین کے نیچے اور عرش کندھا اس کا 7 آسمانوں سے اوپر عرش تک ہے، اور وہ یہ تسبیح بیان کرتا ہے وہ یقول سبحانک این کنت و این تکون، تو پاک ہے جہاں کہیں بھی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے، ابو یعلا نے اسے روایت کیا ہے، اور وہ رجال الصحیح، اس کے راوی صحیح درجے کے راوی ہیں، تو اسے بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بات ہے جو سندن ثابت نہیں ہے، باقی یہ 2 فرشتوں کی قدرت کا جو اللہ کا مظہر ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔